السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خاوند اور بیوی کے سلسلے میں ایک مضمون اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے مجھے کہنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اس کو میں جتنا اپنی بساط کے مطابق کر سکا میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی افادیت، اہمیت جتنی اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے ہمارے معاشرے میں اتنی ہے نہیں، بلکہ یہ رشتہ چاروں طرف سے بہت بری طرح دبا ہوا ہے۔ پچھلے اس میں نشست میں نے ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، آج ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ نساء کی ہے، عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ نے خاوندوں کو یعنی مردوں کو یہ خطاب فرمایا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر آگے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اگر وہ تمہیں ناپسند ہیں تو بہت سی چیزیں، بہت دفعہ ایسا، بلکہ یہ یقینی ایک قانون ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر چھپائے بیٹھا ہوتا ہے، اور اپنے وقت پر آ کر اللہ تعالیٰ اسے ظاہر فرماتا ہے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تم انہیں پسند نہیں کرتے تو تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی اور خیر ڈال رہا ہوتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ انسان اس معاشرے میں تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، یہ ایک مجموعہ بنا کے رہتا ہے۔ تنہا زندگی اجیرن ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ بھی شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں خاندانی نظام دیا ہے، ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے، ہم اکٹھے رہتے ہیں، بچے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اکٹھے رہتے ہیں۔ جن ملکوں میں پھر کر آیا ہوں وہاں زندگی تنہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں خودکشی قانوناً جائز ہے۔ کوئی آدمی جا کر کہے میں مرنا چاہتا ہوں تو ڈاکٹر وہ لکھ کے دے، ڈاکٹر اسے زہر کا ٹیکہ لگا دے گا، وہ مر جائے گا۔ اور جتنے ملک میں نے دیکھے ہیں ان میں حسین ترین ملک ہے سوئٹزرلینڈ۔ میرے ایک دوست وہاں ڈاکٹر رہتے ہیں، وہ بتلا رہے تھے کہ اکثریت ڈپریشن کی مریض ہے اور خودکشی کا ریٹ بہت زیادہ ہے، یہاں تک بڑھا کہ اس کو قانونی حیثیت مل گئی کہ اگر کوئی خودکشی کرنا چاہے تو حکومت کے قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو میں نے اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو ان کا بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ تنہا زندگی ہے کہ مرد بھی تنہا ہے، عورت بھی تنہا ہے، نہ ماں کی گود ہے، نہ باپ کا سایہ ہے، نہ بیوی کی محبت ہے، نہ خاوند کی وفا ہے، نہ اولاد کا سہارا ہے۔ ہر انسان، ہر مرد عورت وہاں تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اس چیز نے ان کا ڈپریشن کو بڑھا دیا، خودکشی کے ریٹ کو بڑھا دیا، نشہ میں ڈوب گئے، ڈرگز میں ڈوب گئے، کہ ایک بہت بڑے جو انسانی تقاضا ہے مل کر رہنا، یہ انہیں میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی انتہائی قابل رحم ہے۔ اور خاص طور پر جب بڑھاپا آتا ہے اور ان کی زندگیاں لمبی بھی ہیں تو وہ انتہائی کربناک اور دردناک زندگی کا دور شروع ہوتا ہے جب ان پہ بڑھاپا آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاندانی نظام دیا ہوا ہے، ہم اکٹھے رہتے ہیں، تو اکٹھے رہنے میں
ایک لازمی چیز ہے کہ کوئی 100% دوسرے کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا. وہاں خاندانی نظام کیوں ٹوٹا؟ ایک تو وحی کی روشنی نہیں، سچا دین کوئی نہیں، اس کی تعلیمات کوئی نہیں. ایک جو کرنا ہے اپنی مرضی کا کرنا ہے، کسی کو اپنی مرضی میں رکاوٹ نہیں بننے دینا. تو سب الگ الگ ہو گئے، تنہا ہو گئے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک ماحول دیا ہے، اس ماحول کے مطابق ایک حکم دیا ہے کہ یہ صرف خاوند بیوی کے ساتھ نہیں ہے، یہ پورے خاندان کا، اس میں پورے ایک معاشرے کے لیے ایک پیغام ہے. اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے اس میں سب کے لیے پیغام ہوتا ہے عام طور پر. تو جب ہم نے اکٹھے رہنا ہے تو 100% ہم ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق نہیں ہو سکتے. تو اب کیا کیا جائے کہ ایک دوسرے کی کمیوں کو برداشت کیا جائے. یہ ہے اس میں معاشرے کو خوبصورت بنانے کا راز، خاوند اور بیوی کے تعلق کو خوبصورت بنانے کا راز، کہ ایک دوسرے کی کمیوں کو برداشت کیا جائے. یہاں خطاب مردوں کا ہے، عورتوں کو نہیں، کہ مرد وہ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، اس کے مزاج پر سارا گھر چلتا ہے، عورت تابع ہوتی ہے، محکوم ہوتی ہے. یہ قانون ہے اس کے لیے بھی، لیکن مردوں کو خطاب اس لیے کہ مرد سربراہ ہے. وہ دوسرا، وہ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لے کر آیا ہے تو کوئی بہو بنا کے لا رہا ہے، کوئی بیوی بنا کے لا رہا ہے. خاوند کے لیے وہ بیوی بن کے آ رہی، ساس سسر کے لیے بہو بن کے آ رہی ہے. تو اس لیے ان کی طرف یہ اشارہ ہے، ان کی طرف یہ خطاب ہے کہ ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو، ناپسند بھی ہوں تو بھی اچھا سلوک کرو. یہ ایک پورے معاشرے کا اللہ نے ہمیں قانون سمجھایا ہے کہ کبھی 100% دوسرے سے اپنی موافقت طلب مت کرو. جن چیزوں پہ تم جمع ہو سکتے ہو ان کو لے لو اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرو. تنہا یا پھر تنہا ہو جاؤ. تنہا ہو گئے تو وہاں کا معاشرہ میں دیکھ کر آیا ہوں، ساری خوبیاں، بہت حسن و جمال ہے، ملک بھی بڑے خوبصورت ہیں، زندگی بڑی تنہا ہے. ملک خوبصورت ہیں، دل ویران ہیں، صحرا سے بھی زیادہ لق و دق ہیں اور بنجر ہیں، چونکہ جو میرے رب نے طریقہ زندگی بتلایا اس سے وہ ناآشنا ہیں. تو ایک دوسرے کی کمیوں کو برداشت کیا جائے اور اس برداشت کے اصول پر زندگی خوبصورت بن سکتی ہے. اور ہمارا یہ ماحول ہے یا عادت ہے کہ جب ہم کسی میں کوئی ایک کمی دیکھتے ہیں تو اس کی ساری خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. خاوند اپنی بیوی میں 100 نمبر ڈھونڈنا چاہتا ہے، 100 نمبر کبھی نہیں ملیں گے. عورت اپنے خاوند میں 100 نمبر ڈھونڈنا چاہتی، 100 کبھی نہیں ملیں گے. حکومت پاکستان بھی اپنے لوگوں کے لیے اتنی رحم دل ہے کہ صرف 33 نمبر پر پاس کر دیتے ہیں اور 67 نمبر ضائع کرنے والے کو گلہ کوئی نہیں، فیل ہونے کا، ناکام ہونے کا. یہی ایک دستور ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی 100 نمبر نہیں مانگے. فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں. گناہ 100 ہیں، نیکیاں 101 ہیں، چلو بھائی معاف کرو. جس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر بڑھ گئیں، اللہ نے بھی یہ مطالبہ نہیں رکھا کہ تیرے ترازو کا جو الٹے ہاتھ کا پلڑا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے. کہ نہیں، ہم تولیں گے، تولا جائے گا. تو اگر ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا نکلا اور برائیوں کا زیادہ ناکام ہو گیا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے نیکیاں بڑھ گئیں، گناہ کم ہو گئے تو وہ کامیاب ہو گئے. تو ہمارا عجیب بن گیا ہے دستور کہ ہم ایک دوسرے کی کمیاں دیکھ کر اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں. ایک عورت میں 10 خوبیاں ہیں، 20 کمیاں ہیں، یا 20 خوبیاں ہیں، 10 کمیاں ہیں. ایسی خاوند ہے
ایسی بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، تو ہمارا معاشرہ یہ کہ جو اس میں کمی ہے اس کو پکڑ 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 اس کی باقی خوبیوں کو بھی ہم سنب کر دیتے ہیں اور ان کو پنپنے کا موقع ہی نہیں دیتے. یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے. حالانکہ حکیمانہ طرز یہ ہے کہ ہم خوبیوں کو لے لیں، کمیوں پہ گزارا کر لیں. خاوند اپنی بیوی کی خوبیاں دیکھ لے اور کمیوں پہ صبر کر لے، بیوی اپنے خاوند کی خوبیاں دیکھ لے اور کمیوں پہ صبر کر لے. جان بین کو میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، بلکہ پورے خاندان کو کہتا ہوں، ساری کمیاں برداشت ہو جاتی ہیں، لیکن زبان کی تیزی پر آ کر بڑے بڑوں کے ٹیمپر لوز ہو جاتے ہیں، دل پھٹ جاتے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا، ہزاروں عیب ہوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور آدمی مرتے دم تک عیب ہی عیب ہے. پاک معصوم تو انبیاء ہیں، باقی تو ہم سب خطاوار ہیں، قصوروار ہیں. لیکن ایک خطا جس سے میں نے گھروں کو ٹوٹتے دیکھا، میاں بیوی کو بکھرتے دیکھا، اولاد کو پریشان حال دیکھا، خاندان بکھر گیا، وہ یہ زبان کی تیزی ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ ان کا جی ضرور. تو آپ نے اس طرح کیا، زبان باہر نکالی، یوں پکڑا، پھر فرمایا کف ھذا، اور اس زبان پہ قابو رکھنا. تو معاذ کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا زبان کا بول بھی پوچھا جائے گا، مواخذہ ہوگا؟ میں کہا تیرا بھلا ہو جائے. سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے، سب سے زیادہ. علماء نے لکھا ہے 2 گناہ ایسے ہیں جن سے آدمی اگر نہ سنبھلا تو بڑھاپے میں بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. ورنہ بڑھاپے میں ہر گناہ کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر عادت پڑ جائے تو 2 گناہ ایسے ہیں جن کو بڑھاپے میں بھی آدمی نہیں چھوڑ سکتا. ایک نظر کا غلط استعمال اور ایک زبان کا غلط استعمال. تو یہ میں آپ سب سے کہوں گا، اپنے آپ سے بھی کہوں گا، اپنی زبان پہ قابو رکھیں. اس کو کوئی شہد چینی پلاتے رہیں، کھلاتے رہیں، چونکہ جب اس میں تیزی آتی ہے تو ساری خوبیاں بھول جاتی. زبان کا بول میٹھا ہو تو باقی ساری کمیاں برداشت ہو جاتی، لیکن زبان کا بول اگر سخت ہے تو ساری خوبیاں نظر انداز ہو جاتی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کمی نظر آتی ہے تو برداشت کرو. اس سے کیا ہوگا کہ اس میں اللہ تمہارے لیے خیر ڈالے گا، تمہارا گھر آباد ہو جائے گا. خاوند کی کمی ہے اس کو برداشت کرو، بیوی کی کمی ہے برداشت کرو. ہم یہ کرتے ہیں کہ کمی برداشت ہی نہیں، اور اس کے رد عمل میں خوبیوں پر بھی پانی پھیر. وہ بھی کوئی انسان ہے، وہ بھی کوئی عورت، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو یہ کرتی ہے. تو یہ روزمرہ کے ہمارے زندگی میں بھرے پڑے ہیں ایسے واقعات کہ ہم کمی کو دیکھتے ہی ایک دم نفرت کا شکار ہو جاتے اور ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیتے. خوبیاں نظر نہیں آتی، کمیاں پکڑنا شروع کر دیتے. تو میرے اللہ نے اس میں یہ اصول ہمیں بتلایا ہے کہ انسان معاشرے میں جڑ کے رہتا ہے. بکھرے گا تو وہ حال ہوگا جو آج مغرب کا ہے کہ انتہائی دکھی زندگی ہے. جڑیں گے اور برداشت نہیں کریں گے تو وہ حال ہوگا جو میرے معاشرے کا ہے کہ حسد اور بغض اور نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں جو قتل و غارت تک پہنچ چکی ہیں، ظلم و ستم کی انتہا تک پہنچ چکی ہیں. اس معاشرے میں یہ کوئی نہیں، جو کہ وہاں وہ جڑتے ہی نہیں تو حسد کیا کرنا، غیبت کیا کرنی، لڑائیاں کیا کرنی. ہم جڑے ہیں تو ہم نے اس طریقے کو نہیں اپنایا بلکہ نفس و شیطان کے غلام ہوئے، تو ہمارے معاشرہ، ہمارا گھر ظلم و ستم سے بھر گیا. کسی معاشرے کی خوبصورتی یہ ہے کہ کمیوں سے آنکھیں بند کی جائیں، خوبیوں کو دیکھ کر اس کو استعمال میں لایا جائے. صلاحیتوں کی قدردانی یہ مزاج نبوت ہے، اور صلاحیتوں کو کرش کرنا یہ مزاج سیاست ہے. اور یہ اس وقت میرے پورے ملک کا ماحول بھی ہے اور حال بھی ہے اور یہ اخلاق بھی ہیں.
تو میرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں زندگی گزارنے کا ایک اصول سمجھایا ہے کہ کمیاں برداشت کرو، ناگواری آئے تو اسے برداشت کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تمہارے گھروں کو خیر سے بھر دے گا، خیر سے بھر دے گا۔ تو یہ شروع سے یہ بات چلی آ رہی ہے، ازواج مطہرات اور اللہ کے نبی میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی تھی، اور اللہ کے نبی نے ایک دفعہ آپ اپنی بیگمات سب سے ناراض ہو گئے، لیکن آپ نے زبان کا بول نہیں خراب کیا، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے کوئی ایسا رویہ نہیں اختیار کیا جس سے ازواج مطہرات یہ سمجھیں کہ ہماری توہین ہوئی، بلکہ آپ خاموشی سے 1 مہینہ ان سے الگ ہو گئے۔ وہ 1 مہینے کے الگ ہونا تھا کہ تمام گھروں میں رونا دھونا مچ گیا اور سب گھروں میں ندامت شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی اپنی وجہ سے کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ شمائل ترمذی میں یہ جملہ موجود ہے، لا یغضب لنفسہ ولا ینتصر لها، نہ کبھی آپ اپنی وجہ سے کسی پر ناراض ہوتے تھے، نہ کسی سے بدلہ لیتے تھے اپنی وجہ سے۔ یہ ناراضگی وہ مصلحت دین کی وجہ سے تھی، لیکن اظہار کتنا خوبصورت تھا کہ آپ نے 1 مہینہ الگ مسجد میں گزارا، گھر تشریف نہیں لے گئے، سب کو ندامت ہوگی۔ اب بیوی سے کچھ کمی کوتاہی ہوئی، خاوند نے رد عمل میں وہ بے عزت کیا کہ اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہونے کی بجائے اور زیادہ نفرت کا شکار ہو گئی، تو اس تنبیہ کا کیا فائدہ؟ خامد سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اور بیوی نے اس کے رد عمل میں ایسی زبان استعمال کی، اس طرح کے جملے بولے کہ خامد کا دل خراب ہو گیا یا وہ اپنی بے عزتی محسوس کرنے لگا، تو اس گلے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا تنبیہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے، اس کو یاد دہانی کروائی جائے، اس کی کمی بتائی جائے، لیکن کمی بتا کر رسوا کرنا اور کمی بتا کے بے عزت کرنا، اس کا نام نہ تنبیہ ہے، نہ نصیحت ہے، نہ تربیت۔ تو خامد اور بیوی کے تعلق میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی زندگی کو خوبصورت بنانے کا اصول ہے، جس کو عاشرہن بالمعروف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس میں ایک بات میں یہ کہہ رہا ہوں، ساری کمیاں برداشت ہو جاتی ہیں لیکن زبان کی تیزی برداشت نہیں ہوتی، سخت جملے دل توڑ کے رکھ دیتے۔ تو میں مسرات سے بھی کہوں گا، مردوں سے بھی کہوں گا، خامد غصے میں آنا طبعی چیز ہے، غصے میں بھی نہ ہاتھ اٹھاؤ، نہ ایسا جملہ بولو جس سے بیوی کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہو اور آنسو بہا رہی ہو کہ میری یہاں شادی کیوں ہوگی۔ بیوی خامد کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، غصہ آ گیا، تو ایسا لفظ نہ بولے جس سے خامن یہ کہے کہ میں بیوی ہو کر اس نے مجھے بے عزت کر دیا، میری توہین کر دی، اس سے پھر رد عمل بڑھ جائے گا۔ ایسے ہی چونکہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ساس سسر سے بھی کہتا ہوں کہ ایسا غصہ مت کرو جس سے میاں بیوی کی زندگی خراب ہو، ایسے جملے مت بولو جس سے تمہارا بیٹا ابھر کر اپنی بیوی پر زیادتی کرنے لگ جائے۔ بیوی کے ماں باپ سے کہتا ہوں ایسی باتیں مت کرو جس سے بیوی ابھر کر خامند کے خلاف کھڑی ہو جائے اور بغاوت کر دے۔ اللہ کے واسطے اپنی زبان کو گھروں کی آبادی کا سبب بناؤ، بربادی کا سبب نہ بناؤ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا سینہ نہیں ہے۔ لوح محفوظ پر قرآن اللہ نے لکھوایا اور اپنے نبی کے سینے پر اتارا۔ اگر لوح محفوظ پر بھی قرآن کو اتارا جاتا، لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ اتنی لمبی چوڑی کوئی مخلوق ہے، اس پر لکھوایا۔ علماء کہتے ہیں اگر اس پر اتارا جاتا جیسے اللہ کے نبی کے سینے پر اتارا گیا تو لوح محفوظ کے پرزے پرزے ہو جاتے۔ یہ واحد ہستی ہیں 1,24,000 انبیاء میں جن کے دل پر اللہ کا کلام اترا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کتاب پکڑائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں کتاب پکڑائی گئی، داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں کتاب پکڑائی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کتاب پکڑائی گئی، لیکن میرے محبوب کے بارے میں کیا ہوا؟
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ کہ ہاں یہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے جو جبریل لایا ہے، اور کہاں لایا ہے؟ اللہ کے محبوب کے دل پر۔ تو اللہ کے محبوب کا دل اتنا طاقتور، اتنا، ساتوں آسمان زمین ایسے جوڑوں، اس کے ساتھ جنت کو بھی جوڑوں، اور اللہ کے عرش کو بھی جوڑوں، اللہ کی کرسی کو بھی جوڑوں، اور پھر ساتھ لوح محفوظ کو بھی جوڑوں، تو بھی رب ذوالجلال کی قسم میرے نبی کا سینہ اس سے زیادہ کھلا ہے، کشادہ ہے، وسیع ہے، جو اللہ کے کلام کو اپنے اندر میں پی گئے، برداشت کر گئے۔ کتنا بڑا سینہ، کتنا بڑا دل، ہائے 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 ہائے۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے، میرے اللہ نے اپنے قرآن میں کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اے میرے محبوب میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا۔ کون سا سینہ؟ جو عرش، کرسی، سات آسمان، سات زمینیں، جنت، سورج، چاند، ستارے، سیارے، ان کو ایسے جوڑ کے لمبائی چوڑائی میں پھیلاؤں تو اس سے یہ سینہ زیادہ کھلا ہے۔ اور میرے اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ، مجھے پتہ ہے، خوب پتہ ہے، یقیناً پتہ ہے، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ بِمَا يَضْرِبُونَ، یہ جو آپ کو پتھر مارتے ہیں، بِمَا يُقَاتِلُونَ، جو آپ پہ تلواریں چلاتے ہیں، تیر چلاتے ہیں، آپ کو پتھر مارتے ہیں، بِمَا يَضْرِبُونَ بِمَا يُقَاتِلُونَ، آپ سے لڑائی کرتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ۔ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گردن میں چادر ڈالی اور اس کو یوں بل دیے، اتنے بل دیے کہ آپ کا سانس بند ہونے لگا، آنکھیں باہر نکل آئیں۔ اس کو نہیں کہا۔ طائف میں اتنے پتھر پڑے کہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اس دفعہ میں گیا عمرے پر، تو میرے پاس ویزا دوسرا تھا، عمرے کا نہیں تھا، تو میں نے جا کے وہاں وہ زیارت کی اس جگہ کی جہاں آپ کو پتھر پڑے، جہاں آپ بے ہوش ہو کے گرے۔ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے محبوب مجھے خوب پتہ ہے لوگوں کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ بات اتنی بڑی تلوار ہے، اتنا بڑا تیر ہے، اتنا بڑا یہ زہر ہے، کوئی بھی لفظ لے کر آؤ، منفی، ایٹم بم ہے، راکٹ ہے، کہ اتنے بڑے سینے گھٹ گئے، تنگ ہو گئے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ جو کچھ آپ کو کہتے ہیں نا، اس پر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا۔ اتنے بڑی ہستی کو جو کہہ رہے ہیں أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، یہ تو شاعر ہے، دیوانہ ہے، ہم اس کی بات مانیں تو کیا گزری ہوگی آپ کے دل پر؟ تو بات ایسی چیز ہے جو نبی اور نبیوں کے بھی سردار، سرداروں کے سردار، ان کا سینہ تنگ پڑ گیا۔ تو میں اور آپ تو عام انسان ہیں، اگر ہم ایسی باتیں کریں گے جس سے دل بجھ جائیں، بوجھل ہو جائیں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ہوتی رہے گی، موت تک رہے گی۔ کبھی ایسا جملہ نہ بولو جس سے اگلے کا دل کٹ کے رہ جائے اور اگلا ذلیل ہو کے رہ جائے، پارا پارا ہو کے رہ جائے۔ پھر اللہ نے اس کا علاج بتایا کہ جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو، لوگوں کی گالیاں، لوگوں کے الزام، لوگوں کے بہتان، اس پر جب آپ کا سینہ تنگ پڑے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ یہ آپ کی امت کو بھی پیغام ہے، آپ کو بھی پیغام ہے کہ آپ نے ان کی غلط باتوں کا جواب نہیں دینا۔ کیا کرنا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کو یاد کریں، اس کی تسبیح پڑھیں، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے سجدے بڑھائیں،
سجدوں میں سر رکھیں، وعبد ربک، مجھے یاد کریں، میری بندگی میں لگے، حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ میرا بلاوا آپ کے پاس آ جائے اور آپ اپنے رب کی رحمتوں میں آ جائیں۔ یہ میرے اللہ نے لوگوں کی منفی باتیں روک تو میں سکتا نہیں، نہ یہ رکیں گی، یہ تو چلیں گی۔ میرے ذمے یا آپ کے ذمے، ہم سب کے ذمے کوشش ہے۔ اب اپنی ذات سے کوشش کیا کہ میں چھوڑ دوں یہ باتیں، میں یہ چھوڑ دوں۔ کبھی ہو جائے، ہوگی، ہو جاتی، انسان ہے، فوراً معافی، اللہ سے بھی معافی مانگوں، جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا اس سے بھی معافی مانگ، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو علاج یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، تسبیح پڑھو، ذکر کرو، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، اور اگر کبھی نہیں برداشت ہو گیا ہے تو پھر معافی مانگ لو۔ بیوی سے معافی مانگنا تمہاری عزت، بیوی کا خامن سے معافی مانگنا تمہاری عزت کو بڑھائے گا، گھٹائے گا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم بیویوں سے معافی مانگیں، نہیں مانگیں گے، یہ جہالت ہے، تکبر ہے، اس سے بچو۔ اور بیوی کہے میں کیوں معافی مانگوں، میں کوئی چھوٹے باپ کی ہوں، یہ جہالت ہے، تکبر ہے۔ اونچ نیچ کا ہونا لازمی چیز ہے، ایک قدرتی چیز ہے، لیکن اللہ کے واسطے اس کو مٹانے کے لیے معافی مانگنا، جھک جانا، اور ساری کمیاں برداشت ہوتی ہیں، یہ کمی برداشت کرتے ہوئے پسینہ آ جاتا ہے، بڑوں کے صبر کے بند ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنی زبانوں کو نرم بنانے کی کوشش کرو، شدت اپنے گھر سے نکال دو۔ ابھی میں نے صرف خامن بیوی کو مضمون چونکہ چل رہا ہے تو اس لیے ان دونوں کی آپس میں ابھی میں بات اسی کو حاوی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آگے بچوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اللہ نے زندگی دی، توفیق دی تو وہ چیز بھی آتی رہے گی۔ فی الحال اسی پر میں فوکس کر رہا ہوں کہ یہ رشتہ جتنا اہم ہے اتنا ہی یہ مظلوم ہے، اس پر اوروں کا بھی ظلم ہے اور خود خامن بیوی کا بھی آپس کے ایک دوسرے پر ظلم ہے۔ وہ اس رشتے کی نزاکت کو، اہمیت کو نہیں سمجھے، یا کسی نے سمجھایا بھی کوئی نہیں۔ بچے بڑے ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی، بچی جا رہی ہے، خامن کا کیا مقام ہے، ماں باپ نہیں سمجھاتے، اور بچی لا رہے ہیں تو بیوی کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ نہیں سمجھاتے۔ وہ تو پہلے سے کہتے ہیں، سے بڈھے ہو گئے ہیں، ساڑی روٹی پکاون واسطے تیری شادی کرنے ہیں، دھیاں زسی پر نہ چھڑیاں انہوں نے ساڑی روٹی کون پکا، وہ تو شادی اس لیے کرتے ہیں کہ ساڑی روٹی پکاون واسطے آوے، اور اللہ نے تو عورت کے ذمہ خامند کی روٹی پکانا بھی نہیں لکھا ہے، عورت کے ذمہ ہے کہ آئیے انشاءاللہ اگلی مجالس میں اللہ نے توفیق دی تو آ جائے گا۔ لیکن ہمارا پورا معاشرہ بہت زیادہ اس معاملے میں نا آشنا ہے، جانا ہی نہیں۔ اس کو برائے مہربانی سیکھو۔ یہ میری 10 منٹ کی بات سے کہاں اتنا بڑا اوکھا مضمون قابو میں آئے گا، یہ تربیت سے آئے گا، تربیت کی محنت تبلیغ ہے، تبلیغ میں وقت لگانا شروع کریں، خامند بھی جائے، بیوی بھی جائے، انشاءاللہ اخلاق میں بھی تبدیلی آئے گی، مزاج میں بھی تبدیلی آئے گی، اور انشاءاللہ پورے گھر میں بہت خوبصورت ایک فضا بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔